دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین شری کرشنا کمیشن رپورٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات چیت کریں گے، لیکن پہلے اس بات کا ذکر کہ کمیشن نے 9 پولیس تھانوں کے متعدد افسروں کی نشاندہی کی ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنے فرائض سے کوتاہی کی بلکہ لوٹ مار اور آتش زنی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کمیشن نے سختی سے سفارش کی ہے کہ حکومت ان کھاتی افسروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے۔ کھاتی پولیس والے: کولابا سب انسپکٹر وسنت مدھوکر مورے، اسسٹنٹ سب انسپکٹر راؤ ہری جادو، پولیس کانسٹیبل سریش پانڈورنگ یتھاپلے، پولیس نائک شیواجی گووند راؤ کاشت، پولیس نائک ہنومنت پانڈورنگ چوہان اور ہیڈ کانسٹیبل گوپی چند ایس رام بورسے کو قصوروار پایا گیا ہے۔ انہوں نے ایک مشتعل ہجوم کو کھلی چھوٹ دے دی تھی، جس کے سبب عبدالرزاق عرف بابا کالشیکر کی موت واقع ہوئی تھی۔ CR 13 1993 اگریپاڑا۔ پولیس کانسٹیبل LA اشوک نائک اور راجا رام بھوئر کو فساد اور تشدد میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ CR 98 1993 اشوک نائک کو NM جوشی مارگ پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ بائکلا پولیس اسٹیشن: سینئر انسپکٹر پاٹنکر، انسپکٹر واہلے اور سب انسپکٹر رام دیسائی کی سرگرمیاں فساد کے دوران فرقہ وارانہ تھیں۔ انہوں نے فسادی ہندوؤں کے خلاف شکایتیں درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار ہی نہیں کیا بلکہ اظہاررانی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے شیو سینیکوں کا دفاع کیا تھا۔ ڈونگری: جوائنٹ پولیس کمشنر رام دیو تیاگی، کرائم اسسٹنٹ انسپکٹر دیشمکھ اور پولیس انسپکٹر لاہانے کا تعلق اسپیشل آپریشن اسکواڈ سے تھا۔ ان پولیس افسروں نے سلیمان عثمان بیکری میں اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس میں 9 بے قصور مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ مہم: پولیس کانسٹیبل سنجے لکشمن گاوڑے فساد اور تشدد کی وارداتوں میں سرعام ملوث پایا گیا تھا۔ گاوڑے ایک ننگی تلوار لے کر شیو سینک ملند ویدیہ سابق میئر کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس مشتبہ کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت حکومت نے نہیں دی ہے۔ کمیشن نے سفارش کی کہ کانسٹیبل کے خلاف مقدمے کی اجازت دی جائے۔ اسسٹنٹ پولیس کمشنر انسپکٹر کامت نے ڈائمنڈ جوبلی کمپاؤنڈ میں سرپرستوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی۔ CR 25 1993 MRA مارگ کے کانسٹیبل ودیادھر رگھوناتھ شیلار، پولیس انسپکٹر سالوی، سب انسپکٹر مورے نے بابو عبدالشیخ کو حراست میں لیا تھا، مگر ان تینوں کی موجودگی میں ہندو سرپرستوں نے حملہ کیا اور اس کا قتل کر دیا۔ CR 579 92 ملزمین سرگرم شیو سینک تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن کارروائی نہیں ہو سکی۔ ناگپاڑا: پولیس انسپکٹر دھاولے نے سنگ باری کرنے والے مشتعل مجمع پر اندھادھند فائرنگ کی تھی، جس میں ایک 2 سالہ لڑکا زخمی ہو گیا۔ کانسٹیبل سنجے بھوسلے کیٹس کلیکشن نامی دکان کو توڑنے اور لوٹ مار کے معاملے میں ملوث پایا گیا تھا۔ تاردیو میں انسپکٹر سری رنگ پتھاڑے عرف رچرڈ حوالدار بھی شیو سینکوں کے ساتھ لوٹ مار اور تشدد کی وارداتوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ رفیع احمد کے دوائی مارگ: سب انسپکٹر NK کاپسے نے ہلال ہری مسجد میں بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس میں 7 مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ CR 17 1993 ہنٹاویل: انسپکٹر BB سنگھے، سب انسپکٹر شیو گووندا پاٹل اور کانسٹیبل AM گاڑی AY کامبلے، PS دکارے، DR بھارترے، SP پاٹل اور BK گائیکواڑ مسلمانوں کی املاک اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تھے اور متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ باپسم ٹرمز آف ریفرنس نمبرز 5, 7 اور 8: 24 مئی 1993 کو ایک نوٹیفیکیشن نمبر FIR 5695 / Bombay 1 / Appointment / GC
جس کے تحت ایڈیشنل ٹرمز آف ریفرنس میں توسیع کی گئی تھی۔ 12 مارچ 1993 کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے فوری اسباب اور صورتحال کا جائزہ لینا جو بمبئی پولیس کمشنریٹ کی حدود میں ہوئے تھے، نمبر 1 میں دیے جانے والے واقعات اور نمبر 6 میں دیے جانے والے واقعات میں رابطے کا پتہ لگانا، 8 نمبر الف اور نمبر 6 میں دیے جانے والے واقعات میں کیا یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کمیشن نے 22 جنوری 1997 کو ایک حکم نامے کے ذریعے مہاراشٹر حکومت کو ہدایت جاری کی کہ اس سلسلے میں اہم معلومات فراہم کی جائیں۔ 5 فروری 1997 کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے ایک حلف نامہ داخل کر کے مطلع کیا کہ 25 اگست 1993 کو امرجیت سنگھ سامرا، 25 ستمبر 1995 کو وسنت نرسنگ راؤ دیشمکھ، مہیش نارائن سنگھ، 25 دسمبر کو ستیش ساہنی، شیواجی راؤ بابر اور راکیش ماریا کے حلف ناموں میں تمام معلومات پائی جاتی ہے۔ کمیشن نے اخبارات میں ایک پبلک نوٹس جاری کیا تھا جس میں شہریوں سے اپیل کی گئی تھی کہ مذکورہ واقعے کے سلسلے میں معلومات رکھنے والے افراد حلف نامے داخل کر سکتے ہیں۔ 2 اگست 1995 کو صرف ایڈوکیٹ پربھاکر وی پردھان نے حلف نامہ داخل کیا۔ ٹرمز نمبر 6 بمبئی پولیس کمشنریٹ کی حدود میں 12 مارچ 1993 کو ہونے والے بم دھماکوں کے اسباب۔ 1 پربھاکر وی پردھان کا حلف نامہ افواہوں کی بنیاد پر داخل کیا گیا تھا اور کمیشن کے لیے حلف نامے میں کوئی ٹھوس بات نہیں پیش کی گئی تھی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ سلسلہ وار بم دھماکوں میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا ہاتھ ہے، نہ کہ بابری مسجد کی مصریہ۔ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات کے نتیجے میں مسلمانوں نے انتقامی کارروائی کی۔ نامے کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پردھان نے اس بارے میں کوئی ٹھوس معلومات فراہم نہیں کی ہے، جس کے سبب کمیشن نے پردھان کو گواہی کے لیے سمن جاری نہیں کیا۔ کمیشن کا خیال ہے کہ حلف نامے کا متن محض قیاس آرائی تھی۔ پولیس افسروں کے حلف ناموں کو مکمل طور پر پڑھنے کے بعد اہم معلومات سامنے آئی ہیں۔ بابری مسجد کی مسماری اور بمبئی میں دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات کی وجہ سے بمبئی میں فرقہ وارانہ سکاو پڑ گیا تھا۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا، جبکہ مسلمان دونوں دور کے فسادات میں متاثر ہوئے تھے، اس لیے ان میں ذہنی کشیدگی اور غصہ پایا جاتا تھا۔ اس کے ذمہ دار وہ ریاستی حکومت اور پولیس کو قرار دیتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ حکومت اور پولیس نے ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے فسادات برپا کرنے والے فرقہ پرست عناصر سے مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہاتھ ملا لیا تھا۔ ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوانوں کا اس بات پر یقین ہو گیا تھا۔ اس غصے اور ناراضگی کو ملک دشمن عناصر نے استحصال کرتے ہوئے پاکستان کی ISI کے تعاون سے ان کے ذہنوں میں مزید زہر بھر دیا کہ ان واقعات کے سلسلے میں انتقامی کارروائی کی جائے۔ ایک بد زمانہ اسمگلر داؤد ابراہیم کاسکر کی ایما پر دبئی میں ایک سازش رچی گئی تھی۔ بدگمان مسلم نوجوانوں کو دھماکوں کی تربیت دی گئی تاکہ بموں کو اہم مقامات اور ہندو اکثریتی علاقوں میں نصب کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں دوبارہ فساد پھوٹ پڑے۔ ان مسلم نوجوانوں کو بھرتی کے بعد جدید ترین اور دھماکہ خیز اشیاء کے استعمال کی تربیت کے لیے پاکستان لے جایا گیا۔ داؤد ابراہیم اور محمد روسا کی اس سلسلے میں بمبئی میں متعدد جرائم پیشہ افراد یا اسی طرح کے عناصر نے بھرپور مدد کی۔ اسلحہ اسمگل کیا گیا۔ AK-56 رائفل، دستی بموں اور جدید دھماکہ خیز اشیاء RDX کا ذخیرہ رائے گڑھ ضلع اور گجرات کے ساحل پر اتارا گیا، جنہیں کامیابی سے بمبئی اور اس کے مضافات میں مناسب مقامات پر چھپا کر رکھا گیا۔ اس سازش میں پر عمل 12 مارچ 1993 کے بم دھماکوں کے تحت کیا گیا تھا، جن میں 257 افراد
ہلاک اور 713 افراد زخمی ہوئے تھے اور 27 کروڑ روپے کی املاک تباہ ہوئی تھی۔ پہلا بم 1:30 بجے بمبئی اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ میں پھٹا تھا۔ چند منٹ بعد ایئر انڈیا بلڈنگ میں دوسرا بم دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے بعد زویری بازار، کھاتا بازار، سنچری بازار، ورلی، سینا بھون، دادر، ہوٹل سی راک باندرا، ہوٹل سنتور جو اور ایئرپورٹ میں 10 دھماکے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ نائگام کراس روڈ، دھنجی اسٹریٹ اور شیخ میمن اسٹریٹ میں دھماکہ خیز اشیاء پائی گئی، لیکن خوش قسمتی سے دھماکے نہیں ہوئے۔ ماہم مچھی مار کالونی میں دستی بموں سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 ہندو ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے یہاں فوراً فرقہ وارانہ فساد پر قابو پا لیا تھا۔ سار انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی بم پھینکے گئے۔ تحقیقات کے مطابق پتہ چلا کہ بم کاروں اور اسکوٹرز میں نصب کیے گئے تھے۔ مختلف پولیس اسٹیشن کی حدود میں 25 معاملات درج کیے گئے اور انہیں ڈی سی بی CID کو مزید تحقیقات کے لیے سونپ دیا گیا اور 24 گھنٹے میں اہم ثبوت ہاتھ لگ گئے تھے۔ 5 اگست 1993 کو حفاظتی اقدامات کے نتیجے میں حکومت ہند کی وزارت داخلہ نے ایک حکم نامے کے ذریعے بمبئی پولیس، CBI، IB اور RA کے افسروں کی ایک اسپیشل ٹاسک فورس جوائنٹ پولیس کمشنر کرائم MN سنگھ کی کنوینرشپ میں تشکیل دی تھی۔ اس طرح متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ 145 افراد کے خلاف فرد جرم داخل کی گئی، جبکہ 44 افراد مفرور ہیں۔ ٹائیگر میمن اور اس کے اہل خانہ کا ان دھماکوں میں اہم رول تحقیقات سے پتہ چلا تھا۔ ٹائیگر میمن اہم ملزم تھا، جس نے سازش کو بمبئی میں عملی جامہ پہنانے کے لیے کافی سرگرمی دکھائی تھی۔ تمام ملزمین کے خلاف ٹاڈا کے تحت الزامات لگائے گئے اور ایک خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، کیونکہ ایک دیگر خصوصی عدالت میں ملزمین کے خلاف مقدمات جاری تھے۔ اس لیے کمیشن نے اس سلسلے میں زیادہ مداخلت نہیں کی تھی۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ 2 یا 3 ملزمین کو چھوڑ کر سازش میں ملوث ملزمین مسلمان تھے اور ملکی اور غیر ملکی دونوں جانب مسلمانوں نے ہی اہم رول ادا کیا تھا۔ ٹرمپ 7 بم دھماکوں میں اور فسادات کے درمیان آپسی ربط کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں صرف اتنا تعلق تھا کہ بم دھماکوں میں ملوث چند ملزمین فسادات کے چند واقعات میں ملوث تھے، لیکن یہ صرف 2 یا 4 ہی تھے۔ ٹائیگر میمن اور اس کا خاندان فسادات میں متاثر ہوئے تھے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بم دھماکوں کی سازش میں انتقامی جذبہ کار فرما تھا۔ ٹائیگر میمن کا ایک دست راز جاوید داؤد ٹیلر عرف جاوید چکنا فساد کے دوران گولی سے زخمی ہوا تھا اور یہ بھی انتقام کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ان دونوں معاملات کے علاوہ بے اطمینانی اور ناراض مسلمانوں نے انتقامی کارروائی میں حصہ لیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی قوم کو ناانصافی اور اعزار رسانی کا شکار بنایا گیا تھا، جس نے انہیں بم دھماکوں کی سازش میں شامل ہونے کے لیے اکسایا تھا۔ ان ناراض مسلمانوں کو ملک دشمن اور جرائم پیشہ عناصر نے اشیاء فراہم کی تھیں تاکہ بم دھماکوں کی سازش کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ ٹرمپ 8 کمیشن کے سامنے ایسا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا جس سے ثابت ہو سکے کہ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات اور بم دھماکوں کے درمیان یکسانیت تھی۔ اس کا اعتراف مہیش نارائن سنگھ نے بھی کیا تھا، جو بم دھماکوں کے معاملے کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اس بات کو نمایاں کیا تھا کہ سلسلہ وار بم دھماکے، ایودھیا میں مسجد کی مسماری اور بمبئی میں ہونے والے دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات کا ایک رد عمل تھے، اور کمیشن ان کے اس مفروضے سے اتفاق کرتا ہے۔ باب ہفتم حرف آخر کمیشن کے سامنے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان میں جو حیوانی فطرت پائی جاتی ہے، اس خواہش میں وہ ہر حال میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اختلاف، کشمکش، ہیجان اور رنگ و نسل اور مذہب پر بھی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ کمیشن نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات زیادہ تر پریم نگر، شانتی نگر اور گاندھی نگر جیسے علاقوں میں ہوئے تھے۔ اہنسا، پرامود، دھرم اور مہاتما گاندھی کی سرزمین پر خون ریز فسادات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور بھائی چارگی کی تعلیمات دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی طرح کی کوشش نہیں کی گئی تو فرقہ وارانہ تشدد شہر میں بار بار ہوں گے۔ کمیشن امید ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فسادات سے کھلے ذہن
اور آنکھوں والے سبق حاصل کریں گے اور تعمیراتی نکتہ چینی کو قبول کریں گے۔ رامائن کے لافانی الفاظ میں ایسے آدمی کا پانا آسان ہے جس کی گفتگو سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کا ملنا مشکل ہے جو تلخ بولتا اور سنتا ہے لیکن جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ کمیشن سماعت کے دوران اس کی مدد کرنے والے انتظامیہ، سیکریٹریٹ اور وزارت کے عملے اور وکلاء کا شکر گزار ہے جن کے تعاون سے کام آسان ہوا تھا۔ آخر میں کمیشن شنکراچاریہ کی نصیحت پیش کرتا ہے، میرے اور تمہارے اندر ایک ہی خدا ہے، پھر بلا وجہ میرے ساتھ ناراض کیوں ہو؟ جسٹس بی این سری کرشنا، بمبئی، 16 فروری 1998۔ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں جلد دوم پیش کی جائے گی جس میں پولیس تھانوں کے حدود میں ہونے والے واقعات کو ترتیب وار پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔